بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ان اولین لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے شروع میں ہی اسلام قبول کیا، جن کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی گئی تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ مکے میں پیدا ہوئے، جبکہ بنیادی طور پر آپ کا تعلق ابھی سینا سے تھا، جسے آج کل ایتھوپیا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آپ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 3 برس بعد پیدا ہوئے۔ آپ کا پورا نام بلال بن ابی رباح ہے۔ ان کی والدہ کا نام روایات میں امامہ آیا ہے۔ صحابہ اور روایات کے مطابق ان کا رنگ سیاہ تھا، قد اونچا اور کسی قدر دبلے پتلے تھے، لیکن جب صحابہ ان کی خصوصیات بتاتے تو کہتے تھے کہ وہ صادق القلب تھے، ایک ایسے انسان جنہوں نے سب کچھ محنت اور جد و جہد سے حاصل کیا، اور یہ سب اللہ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا نتیجہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے حضرت بلال کو 2 لقب عطا ہوئے، ایک الخازن یعنی خزانچی، دوسرا مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق بنی جہل سے تھا، جن کی والدہ ایک غلام تھی جن کو امیہ بن خلف نے خریدا تھا۔ امیہ بن خلف اسلام کا سخت دشمن تھا۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لائے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ پر ظلم کرنا امیہ بن خلف کا روز کا معمول بن گیا تھا۔ جنت حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا انتظار کرتی ہے۔ ایک مسلمان کی حیثیت سے ہم جنت کا انتظار کرتے ہیں، جبکہ جنت خود حضرت بلال کا انتظار کرتی ہے۔ ایک بار فجر کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ تم ایسا کیا کرتے ہو؟ کل رات میں نے جنت میں اپنے آگے تمہارے قدموں کی آواز سنی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب بھی میرا وضو ٹوٹتا ہے میں دوبارہ وضو کر کے 2 رکعت نفل نماز ادا کرتا ہوں۔ ایک صحابی نے ایک بار حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک حبشی عورت کا بیٹا کہہ کر بلایا، جو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو گراں گزرا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، ساری بات بتائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان صحابی سے فرمایا کہ تمہارے اندر اب تک زمانہ جاہلیت کی باتیں موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں جتنا ایک سفید عورت کا بیٹا ہوں، اتنا ہی ایک کالی عورت حضرت حلیمہ سعدیہ کا بیٹا بھی ہوں۔ ایک صحابی کی بیٹی جواں ہو گئی تو ان دونوں کے صاحبزادے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی بہن کی شادی کے بارے میں مشورہ چاہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلال کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اس پر وہ دونوں بھائی خاموش ہو گئے اور واپس چلے گئے۔ دوسری بار اس غرض سے پھر حاضر خدمت ہوئے، اور اس بار بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا بلال حبشی کا ہی نام دیا۔ وہ پھر خاموش ہو کر واپس چلے گئے۔ جب تیسری بار بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر سیدنا بلال حبشی کا نام تجویز فرمایا۔ اس بار بھی انہوں نے خاموشی اختیار کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں خاموش دیکھ کر فرمایا، تم بلال کو کیوں فراموش کر رہے ہو؟ وہ عین جنت میں سے ایک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کے آگے انہیں بخوشی سر تسلیم خم کر دیا اور بے حد خوش ہوئے۔ اس طرح اس صحابی کی بیٹی کی شادی سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے ہو گئی۔ یوں سیدنا بلال حبشی کی ازدواجی زندگی کا آغاز ہوا، لیکن اپنے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت و دینی معاملات میں ہرگز اسے حائل نہیں ہونے دیا۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ بھی انتہائی نیک اور پرہیزگار خاتون تھی۔ آپ کی پاک باز بیوی ہمیشہ شوہر کی اطاعت اور وفا کا عملی نمونہ پیش کرتی رہیں۔ عام طور پر اہم مسائل میں سیدنا بلال حبشی کی دل جوئی اور خوشنودی کو اپنا مقصد حیات تصور فرماتی تھی۔ اس خوشگوار زندگی میں بہت کم ترقی کے مواقع آئے۔ سیدنا بلال حبشی بھی بہت اچھے شوہر ثابت ہوئے۔
روایات کے مطابق سیدنا بلال حبشی نے اپنی زندگی میں متعدد نکاح کیے، لیکن انہوں نے کوئی جانشین یا وارث نہ چھوڑا۔ اسلام نے نسلی امتیاز کا بت یوں توڑا کہ سیدنا بلال حبشی نے مدینہ طیبہ میں نکاح کا ارادہ ظاہر فرمایا تو قریش کے منتخب امراء نے انہیں دامادی میں قبول کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر مدینہ طیبہ کے کسی محتاج کی تلاش میں تھے کہ کچھ مال عطا کریں۔ اسی دوران آپ کو آپ کا بھائی آتا دکھائی دیا جو یمن سے آپ کو ملنے آ رہا تھا۔ جب آپ کے قریب پہنچا تو کہا، تم کہاں سے آ رہے ہو؟ سیدنا بلال کے بھائی نے جواب دیا، میں یمن سے آ رہا ہوں، رشتے کی تلاش میں ہوں، کہیں میرا نکاح ہو جائے یا کوئی بات بن جائے۔ سیدنا بلال حبشی نے پوچھا، لوگ کیا کہتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میں یمن میں رشتے کے لیے گیا، لیکن جب مجھ سے پوچھا گیا تمہارا تعلق کس قبیلے سے ہے، تمہارا حسب نسب کیا ہے، تو ایسی صورتحال بتا دی کہ میں حبشی ہوں، مکہ میں پیدا ہوا، بلال بن ابی رباح کا بھائی ہوں۔ اس کے باعث یمینیوں نے جب آپ کا نام سنا تو کہا، بلال کو بلا لاؤ، اگر وہ تمہارے لیے فرما دیں تو ہم تمہیں رشتہ دینے کو تیار ہیں، اس لیے میں اتنا طویل سفر طے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ سیدنا بلال حبشی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت لے کر اپنے بھائی کے ساتھ یمن روانہ ہو گئے۔ دونوں بھائی سفر کر کے رات کے وقت یمن میں پہنچے۔ صبح ہوتے ہی آپ اپنے بھائی کو لے کر اس گھر تشریف لے گئے جہاں رشتہ مطلوب تھا۔ انہوں نے آپ سے آپ کے بھائی کے متعلق پوچھا تو حضرت سیدنا بلال حبشی نے فرمایا، یہ میرا بھائی ہے، نہ عادات کا اچھا ہے نہ دین میں صحیح ہے، چاہو تو اسے رشتہ دے دو، چاہو تو انکار کر دو۔ یہ کہہ کر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ مسجد کا رخ کیا۔ ابھی اذان نہیں ہوئی تھی کہ اتنے میں ہاتف نے غیبی ندا دی، تم خود نکاح کیوں نہیں کرتے؟ تمہیں کس چیز نے روک رکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دنیا و دولت سے بھی نوازا ہے، اب تم آزاد بھی ہو، جبکہ اس سے قبل تم غلام تھے۔ سیدنا بلال حبشی ہاتف غیبی پر سوچ میں پڑ گئے۔ آخر فیصلہ کیا کہ ضرور نکاح کرنا چاہیے۔ نماز سے فراغت کے بعد احباب سے مشورہ کیا کہ اس سے رشتہ لیا جائے۔ آپ کا رشتہ ہند الخولانی سے موضوع ہے۔ آپ ہند الخولانی کے رشتہ داروں کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا، میں بلال ہوں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی ہوں، میں حبشی غلام تھا، گمراہی میں مبتلا تھا، اللہ نے مجھے ہدایت بخشی، اور غلام تھا، اللہ نے آزادی بخشی، رشتہ دو تو الحمدللہ، ورنہ اللہ کافی ہے۔ آل ہند نے عرض کیا، آپ ہمیں مہلت دیں تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کریں۔ سیدنا بلال حبشی مدینہ طیبہ پہنچ گئے۔ کچھ عرصے کے بعد یمنی بھی مدینہ طیبہ میں آ گئے اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آ کر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کیا کہ ہم یمنی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیدنا بلال حبشی کے رشتے کے متعلق پوچھنے آئے ہیں، کیونکہ سیدنا بلال حبشی کا خیال ہے کہ وہ ہماری بہن ہند سے نکاح کرے۔ ہم نے ان سے مہلت مانگی ہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشورہ لے لیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا رائے ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم کہاں، بلال کہاں؟ تم کیا سمجھ رہے ہو؟ میرا بلال تو بہشتی ہے۔ اب ہند الخولانی کے رشتہ داروں کی آنکھ کھلی کہ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ تو بہت بڑی شخصیت ہیں اور اللہ کے رسول کا کتنا پیار ہے ان کے ساتھ، اس لیے نکاح کی ٹھان لی۔ فوراً ہند کا رشتہ سیدہ بلال کے ساتھ کر دیا۔ ہند الخولانی سے نکاح کے بعد بہتر ماحول رہا، لیکن ایک دن کچھ ناگوار بات ہند الخولانی سے صادر ہو گئی۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی حدیث بیان فرمائی تو ہند الخولانی نے تصدیق کی بجائے تکذیب کر ڈالی۔ سیدنا بلال سن کر آگ بگولا ہو گئے اور غضبناک ہو کر گھر سے باہر نکل پڑے۔
راستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیدنا بلال حبشی سے ملاقات ہو گئی۔ سیدنا بلال حبشی کے طور بدلے دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلال خیر تو ہے؟ سیدنا بلال نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری زوجہ نے ایسے ایسے کہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید ہند الخولانی کے ہاں تشریف لے گئے۔ فرمایا، بلال کدھر ہیں؟ ہند الخولانی نے عرض کیا، کہیں گئے ہوئے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نے میرے بلال کو ناراض کیا ہوگا۔ ہند الخولانی نے عرض کیا، نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا انہوں نے میری شکایت کی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، ہاں شکایت کی ہے، لیکن وہ حق پر ہے اور تو غلطی پر ہے۔ آئندہ سے خیال کرنا، میرے بلال کو کسی وقت بھی ناراض نہ کرنا۔ اس کے بعد سیدنا بلال حبشی واپس آئے تو ہند الخولانی نے معذرت کر لی اور اپنی غلطی کا اعتراف کیا۔ پھر کبھی بھی کوئی آپس میں اختلاف نہ ہوا۔